بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حماس کی فتح کے دوران شرجیل حمیری نے تنہا 7 سواروں کو قتل کیا اور فوج سے الگ ہو کر حمص کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ شہر کے قریب رومیوں کے ایک دستے نے انہیں تنہا دیکھ کر حملہ کیا تو انہوں نے بڑی ہی ثابت قدمی سے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ 11 آدمی ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور رومی اس اکیلے مجاہد سے خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے اور ایک گرجا میں جا کر پناہ لی۔ گرجا کا نام دیر سول تھا۔ یہ بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ گرجا میں رومی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے شرجیل کو گھیر لیا، لیکن ان کے نزدیک آنے کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ دور سے ہی ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور ان پتھروں کی بارش سے حمص کی فتح کا یہ مجاہد شہید ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رومی شکست کھا کھا کر دمشق اور حمص سے نکلے، انتقانیہ پہنچے اور ہرقل سے فریاد کی کہ عربوں نے تمام شام کو تباہ کر دیا ہے۔ ہرقل نے ان میں کچھ سرداروں کو دربار میں بلایا اور کہا، عرب تم سے طاقت میں، تعداد میں اور ساز و سامان میں کم ہیں، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ تو اس پر سب نے شرم سے سر جھکا لیا، لیکن ایک بوڑھے نے بے خوف ہو کر کہا، عربوں کا اخلاق ہم سے اچھا ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں، ان میں چھوٹائی اور بڑائی نہیں ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے اور ہمارا ہر کام حوصلے اور ولولے سے خالی ہوتا ہے۔ آخر ہرقل نے تمام اضلاع سے فوج جمع کی اور مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ اس قدر فوج جمع ہوئی کہ جہاں تک نظر جاتی ہی فوجیں نظر آتی تھیں۔ یہ خبر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حمص سے پیچھے ہٹنے کا پروگرام بنایا۔ ایسے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانے کے افسر حبیب بن مسلمہ کو بلایا اور فرمایا، حالات ایسے ہیں کہ ہم حمص کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہرقل نے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے، لیکن چونکہ ہم حمص کے لوگوں سے جزیہ لیتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس وقت تک ان لوگوں سے جزیے کی جس قدر رقم وصول کی گئی ہے واپس کر دی جائے، اور ان سے کہہ دو کہ ہمارا آپس میں جو تعلق ہے وہ بدستور موجود رہے گا، لیکن چونکہ حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے رقم واپس کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کو جب رقم دی گئی اور ساری بات بتائی گئی تو ان پر اس بات کا اس قدر اثر ہوا کہ رو پڑے اور جوش کے عالم میں پکار اٹھے، خدا تم لوگوں کو جلد واپس لائے، تو رات کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں
کیسر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ پہرا بٹھا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حمص کے لوگوں سے ہی یہ سلوک نہیں کیا، بلکہ ارد گرد کے تمام علاقے کے جزیے کی رقم لوٹا دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے پیچھے ہٹنے کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ سب کی یہی رائے تھی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، میں مدد کے لیے سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں، لیکن فتح اور شکست فوج کی کثرت پر نہیں۔ آخر مسلمان فوج یرموک کے مقام پر پہنچی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج کے ساتھ یہی اس سے آ کر مل گئے۔ یہ میدان جنگ کے لیے اس لیے مناسب تھا کہ مسلمانوں کی پشت پر عرب کی سرحد تھی اور وہ جہاں تک چاہتے ہٹتے جا سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ادھر رومیوں کی آمد کی خبریں مل رہی تھیں اور مسلمان گھبرائے ہوئے تھے۔ آخر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو رومیوں کی طرف سے ایک نوجوان صف چیر کر نکلا اور للکارا کہ میں تنہا ہی لڑنا چاہتا ہوں۔ میسرہ بن مسروع نے گھوڑا آگے بڑھانا چاہا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور قیس بن حبیجہ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو، کیا میں لڑائی کے دن بہادروں کے کام نہیں کرتا؟ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جھپٹے اور اس طرح جھپٹے کہ بطریق ہتھیار بھی نہیں سنبھال سکا تھا کہ اس کا وار چل گیا۔ تلوار اس کے سر پر پڑی اور خون کو کاٹتی ہوئی گردن تک اتر گئی۔ رومی ڈگمگا کر گھوڑے سے گرا۔ ساتھ ہی مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد عام لڑائی ہوئی۔ شام تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو فوجیں واپس لوٹ گئیں۔ دوسرے دن رومیوں نے ایک قاصد بھیجا تاکہ مسلمانوں کو سونے چاندی کا لالچ دے کر واپس جانے پر آمادہ کر سکے۔ قاصد مسلمانوں کے لشکر میں آیا اور انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے چند سوال کیے اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے بات چیت کرنے رومیوں کے لشکر میں گئے، لیکن معاملہ طے نہ ہو سکا۔ تیسرے دن دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ مسلمانوں کی فوج میں 100 ایسے بزرگ بھی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا۔ اس لڑائی میں عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند اور بہن جویریہ نے بھی بڑی دلیری سے جنگ کی۔ ادھر رومیوں کے جوش کا عالم یہ تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی کہ پیچھے ہٹنے کا خیال تک نہ آئے۔ جنگ کی پہل رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ 2 لاکھ کی فوج ایک ساتھ آگے بڑھی۔ ہزاروں پادری ہاتھوں میں صلیبوں کو لیے ساتھ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعرے لگا رہے تھے۔ عیسائیوں نے بہت زور و شور سے حملہ کیا اور تیروں کی برسات برساتے ہوئے آگے بڑھے۔
حملہ اس قدر زور کا تھا کہ مسلمانوں کا دایاں حصہ درہم برہم ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ عورتوں کے خیموں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر عورتوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں اور پکاری، او نہ مردو ادھر آئے تو چوبوں سے تمہارا سر توڑ دیں گے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دائیں حصے کے ایک افسر تھے، گھوڑے سے کود پڑے اور بولے، میں تو پیدل لڑوں گا، البتہ کوئی چاہے تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ سکتا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، ہاں اس گھوڑے کا حق میں ادا کروں گا، کیونکہ میں سوار ہو کر بہتر لڑ سکتا ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹا فوج میں گھسے اور اس دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سنبھل گئے۔ ساتھ ہی حجاج، جو قبیلہ زبیدہ کے سردار تھے، 500 آدمی لے کر آگے بڑھے اور عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک دیا۔ جنگ کی شدت یہ تھی کہ ہر طرف بازو، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ عمرو بن الطفیل، جو قبیلے کے سردار تھے، تلوار مارتے جاتے تھے اور للکارتے جاتے تھے، دیکھنا مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آئے۔ بڑے بڑے 9 سردار ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخر خود شہادت حاصل کی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا، اچانک صف چیر کر نکلے اور اس زور کا حملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں الٹ دیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابو جہل کا فرزند تھے اور اسلام لانے سے پہلے اکثر کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑتے رہتے تھے، گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا، عیسائیوں، میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں کس طرح پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اپنی فوج کی طرف دیکھا اور پکارے، مرنے پر کون بیعت کرتا ہے؟ 400 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں جرار بن ازور بھی تھے، مرنے پر بیعت کی اور اس ثابت قدمی سے لڑے کہ تقریباً سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے۔ تو اکرمہ کی لاش مقتولوں کے ڈھیر میں ملی، کچھ دم باقی تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر اپنی ران پر رکھا اور حلق میں پانی ٹپکا کر کہا، خدا کی قسم، جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم شہید ہو کر نہیں مریں گے، ان کا خیال غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔